بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دستاویز۔ آج ہم نئے سوالات کی کھوج کریں گے جس میں پاکستان اور بھارت کی ڈرون ٹیکنالوجی کا موازنہ، ڈرونز کو کون اور کیسے آپریٹ کرتا ہے، کیا پاکستان کے پاس کسی ڈرون کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، ڈرون کا حملہ کتنا شدید ہوتا ہے اور یہ کتنی مقدار میں وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، عام شہریوں کے لیے کیا ہدایات ہیں کہ وہ جنگی صورتحال میں ڈرون حملوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کا آج ہم کھوج کریں گے اور آپ جانیں گے ان کے جوابات حوالہ جات کے ساتھ۔ اگر ڈرون ٹیکنالوجی کا موازنہ کیا جائے پاکستان اور بھارت کا، تو پاکستان اور بھارت دونوں نے حالیہ برسوں میں ڈرون ٹیکنالوجی میں قابل ذکر ترقی کی ہے، خاص طور پر فوجی اور سویلین استعمال کے لیے۔ بھارت کی ڈرون ٹیکنالوجی کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں۔ فوجی استعمال کے لیے ڈرون، بھارت کا اپنا تیار کردہ ان نیمڈ ایریل وہیکلز UAV ہے جسے DRDO ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بنایا ہے۔ یہ نگرانی، انٹیلیجنس اور ریکونیسانس ISR کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیرون اینڈ سرچر، اسرائیل سے حاصل کردہ یہ ڈرونز بھارت کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں اور لائن آف کنٹرول یعنی LOC اور سرحدی علاقوں میں مسلسل نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ MQ-9 ریپر درآمد کی منصوبہ بندی، بھارت نے امریکہ سے جدید ترین MQ-9B پریڈیٹر ڈرونز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے جن کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد اور پرواز کا وقت 40 گھنٹے ہیں۔ سویلین اور کمرشل ڈرونز، بھارت میں گارودا ایئر سپیس آئیڈیا 4 ڈرون کا استعمال کر رہی ہے۔ حکومت بھارت نے ڈرون شکتی مشن کے تحت ڈرون انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مالی مدد اور سبسڈی دی ہے۔ اب اگر پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو پاکستان فوجی استعمال کے لیے ڈرونز جو استعمال کر رہا ہے اس میں براک UCAV پاکستان کا اپنا تیار کردہ مسلح ڈرون ہے جسے نیسکام اور PAF نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ یہ ڈرون ہیل فائر طرز کی براک میزائل سے لیس ہے۔ اس کا پہلا استعمال 2015 میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ شاہ پر 2 پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس PAC اور نیسکوم نے تیار کیا ہے۔ یہ ایک میڈیم الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ہے جو 14 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور 450 کلومیٹر تک کارروائی کر سکتا ہے۔ ونگ لونگ 2 چین سے حاصل کردہ، پاکستان نے چین سے یہ مسلح ڈرون حاصل کیے جو ایک وقت میں کئی میزائل لے کے جا سکتے ہیں۔ سویلین اور کمرشل ڈرون کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں نیشنل سینٹر فار روبوٹک اینڈ آٹومیشن اور کچھ نجی ادارے زراعت، مانیٹرنگ اور امدادی مشینوں کے لیے ڈرونز تیار کر رہے ہیں مگر یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ بھارت کو امریکہ اور اسرائیلی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہیں جو اس سے زیادہ جدید اور لمبی رینج والے ڈرونز فراہم کرتی ہیں۔ ساتھ ہی بھارت نے اندرونی سطح پر کمرشل ڈرون انڈسٹری کو بھی ترقی دی۔ پاکستان نے نسبتاً کم وسائل میں مقامی مسلح ڈرون تیار کیے ہیں جو خطے میں ایک اہم پیش رفت ہے، خاص طور پر براک جیسا UCAV انڈیجینیس۔ چین کے ساتھ اس کا تعاون بھی اسے جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی میں مدد دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب، ڈرون کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں، کیا پاکستان کے پاس کسی ڈرون کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ڈرونز کو چلانے یعنی آپریٹ کرنے اور روکنے یعنی جیم کرنے کے لیے محسوس ٹیکنالوجیز اور نظام استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں دونوں پہلوؤں یعنی ڈرون آپریشن اور ڈرون جیمنگ ٹیکنالوجی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ڈرون کو کیسے چلایا جاتا ہے؟ عام طور پر ریموٹ کنٹرول، چھوٹے ڈرون کو ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، مثلاً 2.4 گیگا ہرٹز یا 8 گیگا ہرٹز بینڈ۔ پائلٹ زمین پر بیٹھ کر کنٹرولر یا اسٹیشن کے ذریعے ڈرون کو ہدایت دیتا ہے۔ GPS نیویگیشن، درمیانی اور بڑے ڈرونز جیسے فوجی ڈرونز خودکار پرواز کے لیے GPS یا سیٹلائٹ نیویگیشن استعمال کرتے ہیں۔ ایک مخصوص مشن پلان کیا جاتا ہے اور ڈرون خودکار طریقے پر اس پر عمل کرتا ہے۔ ڈرون میں نصب کیمرے کی لائیو ویڈیو پائلٹ کے چشمے یا اسکرین پر آتی ہیں جس سے وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پرواز کو کنٹرول کرتا ہے۔ سیٹلائٹ یا لینڈ بیس کنٹرول اسٹیشنز، بڑے فوجی ڈرونز جیسے براک یا MQ-9 ریپر کو سیٹلائٹ لنکس کے ذریعے دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ کیا پاکستان کے پاس ڈرون کو جیم یا نیوٹرلائز کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو اس کا جواب ہے ہاں، پاکستان کے پاس ڈرونز جیمنگ اور نیوٹرلائزنگ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ پاکستان نے چین سے جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم حاصل کیے ہیں جو دشمن کے ڈرونز اور دیگر UAVs کی کمیونیکیشن کو جیم یا ڈیسیو کر سکتے ہیں۔ ریڈار گائیڈڈ گنز اینڈ ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز، پاکستان لیزرز بیسڈ ڈرون نیوٹرلائزیشن سسٹم پر تحقیق کر رہا ہے جیسا کہ چین، ترکی اور ایران کر رہے ہیں، لیکن یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔
अब तक जमे गए या न्यूट्रलाइज किए गए भारतीय ड्रोन्स। 2020 से अब तक 20 से ज़ायद भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए, जो कि जासूसी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्रीज के करीब आते थे। पाकिस्तान के पास जेमिंग गन्स, रेडार डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसे जदीद आलात और ज़राए मौजूद हैं, जो कि भारत की ड्रोन सरगर्मी के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल हो चुके हैं। नाजरीन, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जनाब। ड्रोन का हमला कितना शदीद होता है और ये कितनी मिकदार में वारहेड लेके जा सकते हैं? ड्रोन का हमला अपनी नोइयत, साइज़ और मकसद के लिहाज से इंतहाई शदीद भी हो सकता है और महदूद तबाही वाला भी। इसमें ले जाने वाले वारहेड्स की मिकदार ड्रोन की कैटेगरी पर मुनहसर होती है। इनकी अगर शिद्दत की बात की जाए तो इमारत की दीवारें तोड़ देता है, आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। छोटे ड्रोन्स एक महदूद इलाके को निशाना बनाते हैं लेकिन खामोशी से दुरुस्तगी के साथ हमला करते हैं। मीडियम और हीवी ड्रोन्स पूरी इमारत, गाड़ियों के काफिले या फौजी अड्डे को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास बुराक जैसा UCAV है जो बुराक मिसाइल ले जाता है, जो तकरीबन 100 किलोग्राम तक वारहेड रखता है। नाजरीन, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सिविलियन के लिए क्या हिदायत है कि वो ड्रोन हमलों से महफूज रख सके अपने आप को अगर जंगी सूरत हाल बन जाए? जंगी हालात में जब ड्रोन हमलों का खतरा हो तो आम शहरियों यानी सिविलियन के लिए खुद को महफूज रखने के लिए कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर और हिफाजती उसूल होते हैं। चूँकि ड्रोन्स की टारगेटिंग ज़्यादातर महसूस मकामात या अफराद पर होती हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए शहरियों के हिफाजती इक़दाम: हसास या हदफ वाले इलाकों से दूर रहें। ड्रोन्स अमूमन दहशतगर्दों, अस्करी ठिकानों या कमांड सेंटर्स को निशाना बनाते हैं। आम शहरियों को इन जगहों के आसपास रहने या आने जाने से गुरेज करना चाहिए। पुख्ता और ज़ेर ज़मीन पनाहगाहें यानी शेल्टर्स अगर मुमकिन हो तो कंक्रीट की इमारतें या तहखाने में पनाह लेना बेहतर है, क्योंकि ड्रोन्स मिसाइल हमले खुली जगहों में ज़्यादा नुकसान देते हैं। अस्करी सरगर्मियों से दूर रहे, ऐसे अफराद या गिरोहों से दूर रहे जो मुमकिन तौर पर ड्रोन का हदफ हो सकते हैं। ड्रोन की आवाज़ और उड़ान का अंदाज़ा लगाना सीखिए। जदीद ड्रोन जैसे MQ-9 रीपर या टीप की परवाज़ में महसूस आवाज़ होती हैं। अगर मुसलसल हवा में परवाज़ या हमंग जैसी आवाज़ सुनाई दे तो फ़ौरन महफूज जगह पर चले जाएं। इंफॉर्मेशन और अलर्ट्स पर तवज्जो दें। मकामी हुकूमत, फ़ौज या हंगामी अलर्ट सिस्टम्स SMS या रेडियो से जुड़े रहें ताकि किसी भी ड्रोन हमले की इतला बर वक्त मिले। नकलो हमल महदूद करें, नकलो हरकत महदूद करें, ख़ास तौर पर राहत के वक्त या इन इलाकों में जहां हालिया हमले हुए हों। अब सवाल बनता है कि क्या शहरियों के पास कोई फ़आल दिफाई निज़ाम हो सकता है या होता है? नहीं, आम शहरियों के पास ड्रोन्स को रोकने या जैम करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। ये सलाहियत सिर्फ रियासती दिफाई इदारों, अफवाज या हरिबात के पास होती है। चैनल दस्तावेज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।